نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت کا رشتہ ہے وہ احساس کا رشتہ ہے۔ کچھ رشتے احساس کے ہوتے ہیں۔ بڑا جوان عقل مند ذی شعور آدمی اپنے بیٹے کے منہ پہ 2 تھپڑ مار کے، اس نے بہت بڑی غلطی کی لیکن اس کے منہ پہ 2 تھپڑ مارے اور خود اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے نا وہ احساس کا ہے، اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہر بات میں ہم کہتے ہیں میری جان نکل گئی، وہ میری جان پہ بن گئی، وہ میری جان پہ پڑ گئی۔ جان کتنی قریب ہے کوئی نہیں بتا سکتا، تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مسئلہ ہوتا ہے کسی چیز کو محسوس کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے نا، رب جب کسی کو اولاد دیتا ہے تو اولاد کی محبت خود دل میں پیدا کر دیتی۔ بندہ اس پہ پردہ ڈال دے، سخت ہو جائے، بات الگ ہے، ورنہ اولاد کی محبت دل میں موجود ہے، ہوتی ہے۔ ماں باپ کا پیار اللہ دل میں دے کے بھیجتا ہے۔ لوگ اپنے اوپر بوجھ کریں، ظلم کریں اور اس محبت کو ختم کر دیں الگ بات ہے، ورنہ یہ انسان کے وجود میں شامل ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے، حضور کے ساتھ جو امت کا رشتہ ہے، یہ ہماری روحوں کا معاملہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس محبت کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی دولت سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی شہرت سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہ بہت سارے لوگ یہ بیچارے سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اپنی فوٹو اپنے موبائل پہ لگا کے سارا دن دیکھتے ہیں، نفس پرستی کا شکار ہو جائے، اپنی خوبیاں سارا دن بیان کرتے رہتے، اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتے، اپنے آپ سے پیار کرتے۔ بھائی، پیار اللہ نے دل میں دے کے بھیجا ہے، اور وہ پیار دیا ہے مدینے والے محبوب کا۔ اب ہم اس کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں تو وہ مس یوز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں، ہمارا زمانہ ہے بحث کا، محبت کا نہیں۔ ناراض نہ ہونا میری بات پہ، لیکن یہ بحث کا زمانہ ہے۔ آپ یہاں بٹھا لیں 2-4 بندوں کو اور ان سے کہیں کہ 5 گھنٹے بحث کرنی ہے، بتاؤ کون کون سا مولوی غلط ہے۔ آپ کرا لیں 5 گھنٹے بعد، پھر ان سے کہیں کہ جتنے پیر اس وقت ہے نا مارکیٹ میں، سب کی پگڑیوں کے پیچ کھول لیں، محض اللہ اب جو ہی کرنی ہے تو کرا لیں باتیں، آپ جتنی مرضی کرا لیں۔ اس کے بعد آپ کہیں سیاستدانوں کے پیچھے پڑ جاؤ تو کرا لو باتیں، لیکن انہی 2 آدمیوں کی ہاتھوں میں آپ تسبیح دیں، ان سے کہیں زیادہ نہیں، صرف 500 بار درود شریف پڑھو، یا نیند آ جاتی ہے یا کام یاد آ جاتا ہے۔ اور میرے بھائی، آپ بحث کرا لیں جتنی مرضی۔ کتنا زمانہ بیت گیا ہمیں سنتے ہوئے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے پاس رپورٹیں موجود ہیں، تجزیاتی رپورٹیں، چلے کنفرم نہیں، لیکن جو ادارے رپورٹیں بیان کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اب مصلوں پہ بیٹھتے ہیں، کون سی مسجد ہے جو نماز کے بعد کتنی دیر کے بعد بند ہو جاتی۔ پہلے کبھی گھروں کے اندر سے تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ حضرت فضیل بن عیاض جیسے صوفی کہتے ہیں کہ میں جس بندے کی تلاوت سن کے توبہ کر گیا ہوں، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ میری بات کو سمجھے، ہمارا وہ جو ذائقہ تھا نا، وہ جو ذوق تھا، وہ جو توانائی تھی ہماری، جو ہمارا احساس کا رشتہ تھا دین کے ساتھ، ہم نے بحث کی نظر کر دیے۔ اور ہمارے بہت سارے نوجوان بیچارے الجھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی تو میں نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ صحیح کون ہے، کیونکہ بحث ہی بڑی ہوتی ہے، اہل حق میں بڑی بحث ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت سارے لوگ الجھ جاتے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو بھی بڑا ہی شوق ہو گیا ہے میرے دوست، دین ہماری تسلی کراتا ہے، دین ہماری، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے دین سیکھیں۔ اگر بحث کے لیے سیکھیں گے پھر کبھی تسلی، ہم سیکھنے کے لیے نہیں سیکھتے، بحث کرتے، الجھے رہتے، مزہ لینے والے اپنا مزہ لے کے چلے بھی جاتے۔ وہ جنہوں نے سرکار سے پیار کرنا تھا ملا جامی کی طرح، وہ دور بیٹھ کے بھی حضوری کے مزے لے کے چلے گئے۔ وہ ملا رومی کی طرح وہ درد سوز کیفیت کر کے چلے بھی گئے۔ ہماری ابھی بحث ہی نہیں ختم ہوئی۔ 1 محرم سے 10 محرم تک بحث ہوتی ہے، امام حسین کی نماز پکانی چاہیے کہ نہیں، اور 1 ربیع الاول سے
30 रबीउल अव्वल तक बहस होती है झंडियां लगानी चाहिए कि नहीं, मिलाद करना और जिसकी 7 नस्लें एक ही घर में मिलाद की महफिल सजा रही है ना 7 नस्लों से, वो भी हर साल पूछता है वैसे हजरत साहब जायज है? मैं कह तू ही नहीं मन्या साढ़े को सारी उम्र, आगे किधर जाना है भाई? बस करें, कितने को बहस करें, अमल करें, प्यार करें। अकल के घोड़े दौड़ाने वाले लोग बड़े रास्ते में रह गए। ओ यारो, अल्लामा इकबाल बड़े मंतकी थे, फलसफी थे, लेकिन आखिरी उम्र में रोया करते थे। खिर्द अकल को कहते हैं। फरमाते थे खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका हूँ, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे। अल्लाह मैंने अकल की सारी गुत्थियां सुलझा दी, अब मैं मजनू बन के जीना चाहता हूँ, मुझे अपने रसूलुल्लाह का दीवाना बना दे। या अल्लाह मेरे ऊपर मेहरबानी फरमा, मैंने बड़ी अकल दौड़ा दी, बड़ी। और इकबाल कहते हैं कि जो अकल होती है ना, अकल ये 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट नहीं तनकीद करती, ये 24 घंटे तनकीद करती है। इकबाल कहने लगे अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, यानी 1 मिनट भी फारग बैठती अकल को तनकीद से। इस तरह कर इश्क पर ईमान की बुनियाद रख, इश्क पर ईमान की, भाई वो लुत्फ वाला माहौल कब आएगा? सारी जिंदगी में मुल्ला रूमी ने बड़ी शानदार बात कही है, बड़ी शानदार, ये नौजवानों के काम आएगी अगर याद रखेंगे तो। आरिफ रूमी फरमाया करते थे अल्लाह ताला ने ना लोगों को अकल दी थी इस्तेमाल करने के लिए, और लोग सारी जिंदगी अकल के हाथों इस्तेमाल होते रहे। अल्लाह ने अकल दी थी और सारी जिंदगी अकल के हाथों बहस होती रही, उलझे रहे। कमाल हो मेरे दोस्तों, कलमा पढ़ने से पहले खुल के सोचना चाहिए, लेकिन जब महबूब का कलमा पढ़ लिया ना, अब सोचने का टाइम खत्म है। कलमा पढ़ने वाले सोचा नहीं करते, वो हुक्म पर अमल किया करते। वो दलील पूछना, वो हिकमत पूछना। हमारे यहाँ लोग पूछते हैं जी ये सूद क्यों हराम किया थी शरीयत में? पूरी दुनिया सूद पे चल रही है। हमारे एक साबिक सदर साहब ने एक दफा कह दिया था उलमा कोई कोशिश करे कोई गुंजाइश निकल आए तो। क्यों जी, हिकमत क्या है? एक बात मुझे बताओ, गुलामों ने भी कभी हिकमत पूछी है? आपने गुलाम से कहा कि जा यार चीनी ले 1000 रुपए की, वो कहता है आप सर चीज सेने पड़े 500 की मंगाई, तो आप उसे हिकमत बताएंगे पहले कि 1000 की क्यों मंगा रहा हूँ? बताए ना जी, आप हिकमत भी पूछते हैं हर बात की, ये क्यों है, ये कैसे है। तो वो आपसे कहता है जनाब 1000 रुपए की क्यों मंगा रहे हो, 500 की मंगाए, तो आप कहेंगे तू इस तरह का चुप करके जा, ज्यादा बातें। यहाँ जी गुलाम है ये, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल ना बाजार से गुलाम खरीद के लाए, कहते हैं उसके चेहरे पे रोशनी बड़ी थी तो मैंने खरीद लिया। मैं खरीद के लाया तो मैंने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? तो इमाम साहब फरमाते हैं उसने आंख खोली तो कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता, आप किसी और को भी आवाज देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। आप फरमाने लगे उसके पहले जुमले ने ना मेरे वजूद पे कैफियत तारी कर दी। मैंने उससे दूसरा सवाल किया, मैंने कहा तू रहेगा कहाँ, कमरे पसंद कर ले। तो उसने आंखें झुका ली और मेरे कदमों के करीब आके बैठ गया, कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं हो, जहां इशारा करेंगे ना मैं चुप करके वहां लेट जाऊंगा। इमाम साहब फरमाते मुझे तो वजद हो गया। मैंने तीसरी बात की, मैंने कहा तू किस किस्म की ग़िज़ा खाता है, क्या खाएगा? तो फरमाते कहने लगा हुजूर जो लुकमा बच गया ना वो दे देना, मैं चुप करके खा लूंगा। हजरत इमाम साहब कहते हैं मैं भी रो पड़ा, वो भी रो पड़ा। मैंने कहा उठ यार गले से लग, तू गुलाम बनने के नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। तेरी देखे ना हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब, बाबा साहब फरमाते हैं कि एक कुत्ता होता है, हम उसके मालिक होते हैं तो एक रोटी डालते हैं और कई दफा दूसरी मांगे तो जूता भी उठा लेते। सारी रात वो पहरा देता है, हम सोते हैं पंखे में एसी में और वो सुबह जाके सोता है किसी नाली में। रुख पंजाबी में दरख्त को कहते हैं, वो जाके ना किसी रुख में जाके दिन को सो जाता है। आप फरमाते तूने कभी सोचा नहीं जिसका तू मालिक है,
تو اپنی نعمت دیکھ اور اس کا کام دیکھ، اور جو تیرا مالک ہے تو اس کی نعمتیں دیکھ اور اپنے کرتوت دیکھ۔ فرمانے لگے راتی جاگے تے شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں کتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے، تے مالک دا در مول نہ چھٹ دے، پاویں مارو 100 جتے، تے تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوون ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازو لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے۔ ساری زندگی بحث میں گزرے گی۔ عراق اب کسی ملک کا نام نہیں، لیبیا اب کسی ملک کا نام نہیں، شام اب کسی ملک کا نام نہیں، یہ ملک نہیں رہے۔ کافر تھک گیا مسلمان کو مار مار کے، پر مسلمان ایک دوسرے کو مار مار کے نہیں تھکا، کافر تھک گیا۔ عراق میں جس گروہ کی جتنی اس کا قبضہ ہے اتنے حصے پہ وہ قابض ہے، جس علاقے میں جتنا کوئی پاورفل ہے اتنا وہ اس پہ، وہ باقاعدہ کوئی ملک نہیں۔ آپ عراق جائیں تو سامنے سے ایک شخص آتا ہے، شہزادہ لگتا ہے وہ آتے ہوئے، شہزادہ، لیکن جب وہ قریب آ کے ہاتھ پہ لا کے کہتا ہے نا میں نے کل کی روٹی نہیں کھائی، تو پھر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یہ پتہ ہے عراق کون سا ملک ہے؟ یہ مولا علی شیر خدا کا ملک ہے، یہ امام علی مقام کا ملک ہے، اور کیا بتاؤں آپ کو، یہ غوث پاک جیلانی کا وطن ہے، اور کوئی ملک نہیں۔ کیوں بھلا؟ وہ اس لیے کہ عمل کب کرنا ہے، ہم تو اس طرف آتے ہی نہیں، ہم تو ان کیفیات سے دور ہو گئے جو ہماری اصل کیفیات تھی، ہمارا تو سرور ہی نہیں اب، ہم ہمارا تو اس قوم سے تعلق ہے جس سے ہم ابھی تک نماز کا اور داڑھی کا وعدہ لے رہے ہیں، ابھی تک وہ جہاد کی بات اور وہ 1.25 ارب کافر کو مسلمان کرنے کی بات اور دنیا میں دین کا، وہ تو بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں نا، وہ پتہ نہیں ہم نے کام کرنی ہے۔ ابھی ہم جنازوں میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میاں جنازہ کس کس کو آتا ہے، ہمارا تو اس قوم سے رشتہ ہے جو ابھی تک وضو نہیں سیکھ پائی، تو ہم نے تو اسے امام فخر الدین رازی کا فلسفہ سمجھانا تھا، ہم نے تو امام غزالی کا تصوف سمجھانا، ہم نے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات رشد و ہدایتیں نہیں۔ جس قوم سے ابھی تک ہم یہ موٹا موٹا وعدہ نہیں پورا کرا سکے، میں کبھی کبھی نا دکھ آتا ہے کہ یار میں اپنی قوم کے بچوں سے داڑھی نہیں دکھا سکا، اور سکھوں کا ہر بچہ داڑھی رکھے ہوئے، وہ جھوٹے کو مانتے ہیں پر پگڑی داڑھی نہیں چھوڑتے۔ اور یہاں عجیب رواج ہے، میرے بھائی جو غلام تھے انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے غلامی کی۔ میں آپ کو بتاؤں ان کی عقل میں نہیں بنا بات آئی، انہوں نے زیادہ سوال جواب بھی کیے، کل 14 سوالات ہیں جو صحابہ نے نبی پاک سے پوچھے، ورنہ انہوں نے کبھی بحث، جو حضور نے کہہ دیا سب ٹھیک، جو سرکار نے فرما دیا۔ صحابہ میدان عرفات میں تھے، 9 ذی الحج کو حج ہوتا ہے، حاجی 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں زوال کے وقت سے لے کر مغرب تک عرفات میں رہتے، کل صحابہ وہاں تھے، اور 1,44,000 کے قریب کم و بیش۔ نبی پاک نے ان سے پوچھا آج دن کیا ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ تو حضور نے پوچھا بھی آج دن کون سا ہے؟ ایک نے بھی اٹھ کے نہیں کہا کہ میں آج پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، حضور جی یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ فرمایا کون سا دن ہے؟ تب اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ نبی پاک نے فرمایا تاریخ کیا ہے؟ کہا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہینہ کون سا ہے؟ اللہ جانے اور اللہ کا۔ بعد میں صحابہ بیٹھے تو ایک شخص نے کہا یار عجیب لوگ ہو، اتنے بڑے مجمع میں سے کسی کو نہیں پتا تھا دن کیا ہے، تاریخ کیا ہے، مہینہ کون سا ہے؟ کہنے لگے سب کو پتا تھا، پر ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی، تھا ذی الحج، پر اگر حضور کہہ دیتے محرم ہے تو ہم نے محرم ہی بنا لینا تھا، تھی 9 تاریخ پر، اگر محبوب فرماتے نہیں 21 ہے تو ہم نے 21 ہے۔ میری بات کو سمجھو، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔